الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد فذلك الجهاد ففيه مصرعي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے۔ قرآن حکیم عزت اور شرف والی کتاب ہے۔ اس سے پہلے کسی کتاب کو وہ شان نہیں ملی جو قرآن حکیم کو ملی ہے۔ قرآن حکیم ہدایت کا مینارہ ہے، روشنی کا سرچشمہ ہے۔ یہ وہ احمد والی کتاب ہے جس رات کو یہ نازل ہوئی، اس ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس مہینے میں یہ نازل ہوئی وہ مہینہ مہینوں کا سردار، جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ فرشتہ فرشتوں کا سردار، جس رسول مقدس میں نازل ہوئی وہ رسول رسولوں کے امام۔ قرآن حکیم ذلت میں ڈوبے ہوئوں کو عزت کی راہ دکھاتی ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اس کا ہو جائے، جو اس سے جڑ جائے، جو اس سے لگ جائے، نہ اس کے لیے دنیا میں خسارہ ہے نہ اس کے لیے آخرت میں خسارہ۔ جس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا وہ دنیا کے اندر بھی عزت پاتا ہے اور آخرت کی عزتیں تو اسی کے لیے، اور جو اس کو پشت کے پیچھے پھینک دیتا ہے، جو اس سے اپنے چہروں کو موڑ لیتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت کی ذلت تو اسی کے لیے۔ قوموں کی بلندی رب کی اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ قوموں کے زوال کی کہانی اللہ کے اس کلام سے جڑی ہوئی ہے۔ جس قوم نے رب کے اس کلام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا وہ عزت کے راہی بنے، اور جس نے مالک کے اس فرمان کو جھٹلایا، چھوڑ دیا، دنیا کے اندر ذلت ان کا مقدر۔ آئیے دیکھیں جس ماحول میں اللہ کی یہ کتاب نازل ہوئی انسانیت کس حال میں تھی، وہ معاشرہ کیسا تھا۔ جس معاشرے کے اندر اللہ کا یہ کلام نازل ہوا اس دور میں انسانیت مر چکی تھی، اخلاق کا جنازہ نکل چکا تھا۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ بد اخلاقی کا یہ حال، بے حیائی کا یہ دورہ، فاحشہ عورتیں اپنی چھتوں پہ سیاہ علم لہرایا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ تلواریں نکلتی، نسلیں اس جنگوں کے اندر کٹ جاتی۔ لوگ گناہ کر کے، بدکاری کر کے صبح مجلسوں میں اعلانیہ بیان کیا کرتے تھے،
اس دور میں رب کا یہ کلام نازل ہوا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر کے اس قرآن سے جڑتا گیا، عزتوں کی بلندیوں میں فائز ہوتا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر میرے مصطفیٰ کے لیے چلتی ہے، ابھی غار کے دہانے پہ نہیں پہنچتی، آسمان والا جبرائیل کو پہلے بھیج دیتا ہے، جبرائیل جاؤ خدیجہ آ رہی ہے، میرے رسول سے کہو خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہو، اسے کہو رب نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل تیار کیا۔ جو اس قرآن کے ہو کر رہ گئے، جس نے رب کے کلام کو اپنے سینے سے لگایا، آسمان سے جبرائیل اترتے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو سلام کہیے۔ یہ زمین پہ چلتے پھرتے ان کے جنتی ہونے کا اعلان آسمان والا اپنے عرش سے کیا کرتا تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے تمہاری چونٹیوں کی آواز رب کی جنت میں سنی ہے۔ جو اس قرآن کے ہو گئے، اس کلام سے جڑ گئے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی گردن کو اللہ کی کتاب کے ہر فیصلے کے سامنے جھکا دیا، پھر عزت دنیا اور آخرت کے اندر ان کے لیے ہوئی۔ آئیے دیکھیے پیارے حبیب علیہ السلام کے پیارے ساتھیوں کا اللہ کے اس کلام سے کیا تعلق تھا، کیا رشتہ تھا، کیا محبت تھی۔ ایک صحابی رات کی تنہائی میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے، آسمان سے روشنی سی اترنے لگی، صبح آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا آپ پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، آپ سعودی عرب کے اندر کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں، کسی کا کفیل یہ کہے کہ جو 1 ریال دے گا میں اس کو 10 ریال دوں گا، یہ دیکھو لائٹ ٹوٹ جائے گی، ریال دے کے 10 لے کے پھر لائٹ لگ جائے، یہ کیڑا پتہ لگنا ہے۔ میرے رب سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو پیارے حبیب پر ایک مرتبہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش والا اپنے اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے نہ لگائیں کہ یہ محمد کریم کی سنت سے ثابت، یہ ڈھکوسلا ہے مولویوں کا۔ تسی نہیں مانتے انگوٹھے چ نور ہوندا ہے، نبی دا بھی نور ہے تے اے بھی نور ہے، نور دا نہ آوے تے نور نو چم لینے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب استنجا کرنے جاتے ہو پھر یہ نور کہاں جاتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا نام آئے تو محبت سے کہیں، عادت بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ آسمان سے روشنی اتری، پیارے حبیب نے فرمایا ہے میرے ساتھی یہ رب کے فرشتے اتر رہے تھے تیرا قرآن سننے کے لیے، قرآن کی تلاوت سننے کے لیے۔ اگر تو تلاوت کو جاری رکھتا تیرے قریب آ جاتے، دنیا والے اپنی آنکھوں سے رب کے ملائکہ کو دیکھتے تھے۔ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، کیسر و کسرا کے تاج ان کی ٹھوکروں میں ہوا کرتے تھے، ان کے فرزند آسمان پہ پھٹکی ہوئی پتلی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے جہاں جی آتا ہے برس لے، تیرے پانی سے پیدا ہونے والی انگوری کا خراج میرے بیت المال میں ضرور آئے گا۔ جو قرآن کے ہو کر رہ گئے، جو اللہ کی کتاب سے جڑ گئے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے
جسم پر، اپنے گھر پر، اپنے ماحول پر، اپنے معاشرے پر، اپنی بستی پر، اپنے ملکوں پر نافذ کیا۔ کفار ان کے سردار ہاتھ میں شراب کا جام لے کے بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور کسی کے منہ سے عمر کا نام نکل جاتا تھا تو وہ جام چھلک جایا کرتے تھے۔ یہ قرآن والے، یہ اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے، یہ اللہ کے کلام پہ عمل کرنے والے، یہ اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے والے، اور آج آئیے ان پیاروں کی پیاری سیرت کے چند واقعات کو اپنے سامنے رکھیں، اور سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والا غور کرے کہ ہمارا اللہ کے کلام سے کیا رشتہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں ساتھ رہتے، دلچسپی سے اللہ کے کلام کو سیکھتے، اللہ کے قرآن کو سیکھتے۔ ایک رات قرآن کی تلاوت کر رہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر ابن مسعود کی تلاوت کو سننے لگے۔ پھر اپنے صحابہ سے کہا جو یہ چاہے کہ قرآن کو اسی لہجے پر پڑھے جس لہجے پر وہ نازل ہوا ہے تو ابن مسعود سے وہ لہجہ سیکھے۔ اس قرآن سے محبت نے پھر دیا کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت کے ٹہنے پہ چڑھے ہوئے، ہوا کا جھونکا آتا ہے، پتلا سا جسم، پتلی پتلی ٹانگیں، چھوٹا سا قد، رضی اللہ عنہ ہوا کے جھونکے سے لہرا جاتے ہیں۔ ان کا کپڑا اٹھتا ہے، نیچے پتلی پتلی پنڈلیاں نظر آتی ہیں، نیچے کھڑے ہوئے صحابہ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں میرے ساتھیوں کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا ابن مسعود کی باریک ٹانگوں کو، پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر۔ کہا پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں، ابن مسعود کی یہ پنڈلیاں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ باریک ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی اس محبت کے بارے میں خود فرماتے ہیں جس نے محمد کریم کے پیارے منہ سے 70 سورتیں یاد کی، کہتے ہیں اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے مجھے ہر آیت کے بارے میں علم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا تھا۔ مجھے کسی شخص کے بارے میں علم ہوتا کہ وہ اللہ کے کلام کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں جا کر اس سے اللہ کے کلام کا علم سیکھا کرتا۔ کیا یہ حالت آج آپ کی اور میری بھی ہے؟ کیا یہ فکر آپ کی اور میرے دل میں بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کے کلام کا علم سکھائیں؟ ایک جنگ سے واپسی پر اسلامی لشکر ایک پہاڑی کے دامن میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آج پہرا کون دے گا؟ عمار بن یاسر کہتے ہیں میں دوں گا۔ ایک اور صحابی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں دوں گا۔ دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو نے پہلی رات دینا ہے یا آخری رات دینا ہے؟ عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے رات کے آخری پہر میں۔ ان کے ساتھ ہی رات کے ابتدائی پہر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دشمن تلاش میں ہے، تعاقب میں ہے، وہ تیر مارتا ہے، تیر مارتا ہے، تیر اس صحابی کو لگتا ہے یہ قرآن پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے، اپنے ہاتھ سے تیر کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت جاری رکھتے ہیں۔ دشمن دوسرا تیر مارتا ہے، یہ اس کو بھی نکال کر پھینک دیتے ہیں، تلاوت کو جاری رکھتے ہیں۔ دشمن تیسرا تیر مارتا ہے، یہ تیسرے تیر کو نکالتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے، یہ عمار بن یاسر کو اٹھاتے ہیں کہ اٹھو، وہ اتنا خون دے کر کہتے ہیں پیارے بھائی جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا، نماز مختصر کیوں نہیں کر دی؟ کہا اللہ کی قسم اگر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا، میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میں تلاوت کرتا رہتا، خون
نماز پڑھتے ہوئے تھوڑی سی خارش ہو جائے، خارش نہ بھی ہو تو عادت بنا لی ہے۔ قرآن کی وہ لذت ہمارے دل میں ختم ہو کر رہ گئی۔ قرآن پڑھتے ہوئے وہ پیار کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں کس کی باتیں سن رہا ہوں، میں کس کے احکامات کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، وہ لذت ہمارے اندر سے ختم ہو کر رہ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور صحابی کہتے ہیں اگر نبی کی ذمہ داری یہ پہرے والی اس کا مجھے احساس نہ ہوتا تو میں اپنی نماز کو جاری رکھتا، قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رب کے کلام سے محبت کرنے والے، رب کے کلام کو محبت سے پڑھنے والے، رب نے شان کیا دی۔ آقا علیہ السلام نے ابی کو بلایا، کہا ابی مجھے قرآن سناؤ۔ ابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا ہاں ابی مجھے قرآن سناؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا ابی مجھے قرآن سناؤ، اس لیے سناؤ کہ اللہ نے حکم دیا ہے ابی سے قرآن سنو۔ ابی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ جو اس کتاب سے جڑ جاتا ہے، جو اس کتاب کی عزت کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، وہ عزت کے کس مقام پہ پہنچتا ہے۔ اور جب ہم نے اس کتاب سے منہ موڑا، اس قرآن سے اپنا رشتہ توڑا، آج یہود و نصارہ کے ہاتھ سے، کفار کے ہاتھ سے اس دنیا کے اندر ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہیں کوئی کافر مار رہا، کہیں کوئی کافر مار رہا، کہیں سیلاب کے ذریعے مصیبتوں کے انبار آ رہے، کہیں زلزلے کے جھٹکے لگ رہے۔ یہ سب جب اس کو ایک معمولی سی کتاب سمجھیں، اس کی عزت، اس کا شرف، وہ دل کے اندر یقین نہ ہو تو چہرے اس سے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کے کلام کی شان کو سنتے ہیں۔ مالک کا کلام، رب کا فرمان، قرآن مجید ہدایت ہے، یہ ہدایت کا منبع ہے، یہ ہدایت کا پیغام ہے۔ مالک فرماتا ہے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، اس کی رحمت دنیا کے اندر بھی ہے اور اس کی رحمت آخرت کے اندر بھی ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس پہ ایمان لاؤ گے یہ ہدایت کی راہ پہ چلائے گا، اس پہ ایمان لاؤ گے یہ رحمت کے راستے پہ چلائے گا۔ قرآن مجید شفا ہے، روحانی بیماریوں کی شفا بھی اللہ کے کلام میں، جسمانی بیماریوں کی بھی شفا اللہ کے کلام میں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے یہ قرآن خسارے کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ تمام روحانی بیماریوں کا علاج، کفر کا علاج قرآن میں ہے، شرک کا علاج قرآن میں ہے، نفاق کا علاج قرآن میں ہے، حسد کا علاج قرآن میں ہے۔ تمام روحانی بیماری اگر اس سے شفا چاہتے ہو تو اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ۔ شرک سے بیزار ہونا چاہتے ہو آیات توحید کو یاد کرو، کفر سے بیزار ہونا چاہتے ہو قرآن حکیم پر ایمان لے کر آؤ، اپنے سینوں کو پاک کرنا چاہتے ہو یاد رکھو یہ جسم اس زمین سے مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کی غذا بھی اللہ نے اس مٹی میں رکھی ہے، روح اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس کا علاج بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں سے شفا ہے۔ کسی کو جادو ہو وہ بابوں کے چکر نہ لگائے کہ بابے دے گیڑے مار مار کے نہ ایمان پلے رہندا ہے، نہ دین پلے رہندا ہے، نہ عزت پلے رہندا ہے۔ میں نے جذبات میں نہیں کہا، یہ تعویذ فروش، یہ بابے، یہ جعلی پیر جو پکڑا جاتا ہے نا پھر اس کے نام کے ساتھ ہوتا ہے پیر بڑا جعلی تھا، یہ سارے جعلی نے۔ گجرانوالہ کا سلیم قادری، پہلے تو وہ پیر صاحب تھے نا، پیر سلیم قادری، اور جب حدیث پکڑا گیا
اولاد نرینہ کا تعویذ دیا کرتا تھا، اور وہ تعویذ لڑکی کو اندر بیڈ پہ لٹا کر اس کی کمر کے نیچے اپنے ہاتھ سے رکھا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا ایک پاپا جی آن گے، ہو سکتا ہے کہ میری شکل چھان پر میں نہیں ہوگا گا۔ اس طرح کر کے اس ظالم نے 300 عورتوں کی عزت گجرانوالہ شہر میں لوٹی۔ اس چارپائی کے ساتھ اس ظالم نے کیمرہ لگایا ہوا تھا، 27 ویڈیو سی ڈی اس کے پاس سے پولیس نے برآمد کی۔ نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانجپن بھی دور ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا، اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں، صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر، اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا، اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا، اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں، اور ذلت اور رسوائی ہے پوری نسل کے لیے۔ یہ اگر واپس آئے پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر، میں سال پہلے سر دام بند کر دیا، پچھلے روزوں میں سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا۔ جی سر، ہاں سر پتہ نہیں کتنی خواتین کو آپ نے اپنی درندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے۔ بس سر جتنی آپ کے پاس ہے جی جی، اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا، کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر، پہلے میرا کارڈ گم ہوا تھا، میموری کارڈ جی ہمارے کارڈ آپ کا ملا، پھر بندوں نے ان کو 40,000 روپیہ دیا ہے، انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا، اسی سے پہلے کسی نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا جی، آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی، یہ اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر، میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اس کے بعد میں نے تام درود بند کر دیا، میں کرتا نہیں ہوں۔ بلکہ آؤ اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ، اللہ کی کتاب سے لگ جاؤ۔ جو یہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، روحانی عامل بنگالی بابا، ملتانی بابا، 120 ملکوں کا کامیاب دورہ کر کے آج ملتان شریف میں پہنچا ہے، یہ سب ڈاکو ہیں، انہیں صورتیں یاد نہیں ہے، یہ جنات کی عبادت کر کر کے جنات کے ذریعے لوگوں کے مسائل خراب کرتے ہیں۔ ان سے اپنا دامن توڑ کے رب کے کلام سے اپنا دامن جوڑ دو۔ جس کو محمد کریم کا یہ فرمان یاد ہو جائے، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں پہ رہتا، اس کو کاٹ پلٹ کے ماہر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ نوری علم، کالا علم، سفلی علم، اس کے پاس چکر لگانے کی ضرورت ہے؟ جس کے پاس سورۃ بقرہ ہو، جس کے پاس آیت الکرسی ہو، جس کے پاس سورۃ فاتحہ ہو، اس کو ان جگہ پہ جا کر اپنا ایمان برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن رحمت ہے،
یہ گمراہیوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے. مالک بیان فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس ہدایت آئے گی کہاں سے؟ اللہ کی طرف. جو اس ہدایت کے راستے پہ چلے گا وہ نہ کبھی گمراہ ہوگا، نہ دنیا میں گمراہ ہوگا، نہ آخرت میں نہ مراد ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کلام کی عزت و شرف کو اپنے دل میں بٹھاؤ، اس ایک حدیث کو یاد کر لو. پیارے حبیب فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام یہ قرآن اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے. ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اسے تھامے رکھو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی ہلاک ہوگے. لوگوں اس کے بعد بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کے بعد بھی طوطے شاہ کی ضرورت ہے، بٹیرے شاہ کی ضرورت ہے، نوری پوری والے سرکار کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا کلام ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک تمہارے ہاتھ میں. جو اس کو تھام لے نہ کبھی ہلاک ہوگا نہ کبھی گمراہ ہوگا. آؤ اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ، ضرورت ہے اس کلام کی عزت، اس کا مقام، اس کا شرف اپنے دل میں بٹھانے کا. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے اور کیا کرنا ہے؟ سوچو ذرا گریبان میں منہ ڈال کے انڈین گانے کتنے یاد ہیں، فلمیں کتنی یاد ہیں، ہیرو ہیروئنوں کے نام کتنے یاد ہیں، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام سینئر جونیئر ٹیموں کے کتنے یاد ہیں، کس میچ میں شاہد افریدی نے سینچری بنائی اور کس پہ 0 پہ گیا کتنا یاد ہے. سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات جو اس کو یاد کرے نتیجہ کیا نکلے گا؟ دجال کے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ کر دے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. ارے قرآن حکیم کی 10 آیتیں یاد کر لو سورۃ کہف کی پہلی، تو دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے. اگر اس قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگاؤ گے تو دنیا کے باقی فتنے رہ جائیں گے. دنیا کے ہر فتنے سے نجات ہے اللہ کی کتاب. ابو داؤد میں ہے سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. اچانک تیز اندھیری نے ہمیں آ لیا، اندھیرا چھا گیا، تیز ہوا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگنی شروع کر دی، دعائیں کرنی شروع کر دی اور پھر فرمایا سورۃ فلق اور سورۃ ناس ان 2 سورتوں کو پڑھو، اس کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو. کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان 2 سورتوں سے بہتر کوئی سورت نہیں ہے. کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان 2 سورتوں سے بہتر کوئی سورت نہیں ہے. یہ قرآن حکیم آخرت کے اندر بھی رحمت ہے، آخرت کے اندر بھی یہ قرآن رحمت ہوگا. ابو داؤد میں ہے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ ملک اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، سونے سے پہلے فلم دیکھ کے سویا کرو، سونے سے پہلے BBC کا چینل ضرور دیکھ کے سویا کرو. اور جی مولوی صاحب نیندر ہی نہیں آتی جو تو ڈرامہ نہ دیکھیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سونے سے پہلے جو سورۃ ملک کی مسلسل تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن یہ سورت اللہ کے دربار میں اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کے پڑھنے والے کو یہ پچھوا نہ لے. کس کس کو یاد ہے ذرا سوچیے اللہ کے لیے. اصل میں ہم ریڈی میڈ کام پہ چل پڑے ہیں. مولوی صاحب رکھ لیے وہ کوکے شوکے مار چھٹڑ سانو کو کھانا ہونا پڑے. فون کیا کہنے لگا شیخ میں بیمار ہوں کچھ پڑھ کے دیجئے، اور مجھے پتہ گھر میں ڈش انٹینا لگا ہوا تھا اور وہ رات کو سونے سے پہلے 2 بجے تک فلمیں دیکھ کے سوتا. تو میں نے کہا بھائی بوتل پانی کی رکھ لو، جب ساری فلمیں دیکھ لو تو پانی پہ پھونک مار کے پی لو، اللہ شفا دے گا. اس نے کہا اگر میں نے خود ہی پڑھنا ہے مولوی صاحب تو آپ سے. جب سے ہم نے یہ ریڈی میڈ کام شروع کیے ہیں ہمارا رشتہ اللہ کے کلام سے دور ہو چکا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام خوشخبری دے رہے جو اس سورت کو پڑھے قیامت کے دن یہ سورت اس وقت تک اللہ کے دربار میں سفارش
مطالبات اللہ کے دربار میں پیش کرے گا۔ ترمذی میں ہے قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت اور بخشش کے علاوہ، مغفرت اور بخشش کے علاوہ اللہ کے سامنے 3 باتوں کا مطالبہ کرے گا۔ اے اللہ اسے عزت کا لباس عطا فرما، پھر قاری کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن حکیم پھر مطالبہ دہرائے گا، اے اللہ اس کو عزت کا لباس عطا فرما، قاری قرآن کو عزت کا لباس عطا فرمایا جائے گا۔ تیسرا مطالبہ ہوگا، اے اللہ قاری قرآن سے راضی ہو جا۔ اللہ قرآن کی یہ درخواست، قرآن کا یہ مطالبہ مان کر قاری قرآن سے راضی ہو جائے گا۔ کتنی محنت ہے میری اور آپ کی اس قرآن سے جڑنے کے لیے، کتنی محنت ہے میری اور آپ کی اس قرآن کا علم اپنے بچوں کے سینے میں منتقل کرنے کے لیے۔ قرآن کریم سے دور ہونے والے بدنصیبو، اپنے اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگو۔ بدنصیب ہے وہ جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے قرآن سے دوستی نہ کی۔ قیامت کے دن سب نہیں چھوڑ جانا ہے نا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں کہے گی میرے پتر نو جہنم میں سوڑ، مینوں بچا۔ باپ کہے گا میری اولاد کو پھینک دے، مجھے بچا دے۔ ہر بندہ یہ کہے گا سارے مر جائیں میں بچ جاؤں۔ وہاں پہ سفارشی چاہیے، یہ قرآن تمہارا سفارشی بنے گا، یہ قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ قرآن کریم سے دور ہونے والوں ذرا سوچو تو صحیح، قرآن حکیم کو یاد کرنا، قرآن حکیم کی تعلیم دینا، قرآن حکیم کے پیغام کو عام کرنا، یہ جہاد کبیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد، سب سے بڑا جہاد اللہ کے قرآن کو یاد کرنا، اس قرآن کی دعوت دینا، اس قرآن کی تبلیغ کرنا، اس قرآن کے پیغام کو عام کرنا، یہ کائنات میں جتنا جہاد ہے سب سے بڑا جہاد قرآن کی تعلیم کو عام کرنا۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے مصطفیٰ علیہ السلام، کافروں کی باتیں نہ مانو اور اس قرآن کے ساتھ، ان کے ساتھ سب سے بڑا جہاد کرو۔ جن لوگوں نے جہاد کا معنی صرف قتال لے لیا ہے، جو سیاسی جنگوں پہ جہاد کا لیبل لگاتے ہیں، فلاں ملک کو آزاد کروانا یہ جنگ بھی جہاد ہے، فلاں ملک کی 4 زمین کے ٹکڑے خریدنا یہ بھی جہاد ہے، وہ سوچے مالک فرما رہا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کو لے کر کفار سے سب سے بڑا جہاد کرو۔ کیا معنی؟ ان کو دعوت توحید دو، ان کو پیغام قرآن سناؤ، اس کو سنانا، اس کی دعوت کو عام کرنا۔ قرآن حکیم اس کو سب سے بڑا جہاد قرار دے رہا ہے۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کے ہر حرف کو پڑھنے پر مالک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہر حرف۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب اور عمران سیریز پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہوگا نا، جاسوسی ڈائجسٹ پڑھنے کا بھی کوئی نہ کوئی اجر تو ہوگا۔ اسی لیے گھروں کے اندر ہر مہینے خامد اپنی بیگم صاحبہ کے لیے یہ گندے رسالے لا کر گھر میں رکھتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور جب اولادیں اور بیگ میں برباد ہو جاتی ہیں پھر مولوی صاحب کے پاس تعویذ لینے آ جاتے ہیں، مولوی صاحب تعویذ ہی دے چھٹو، روٹی نہیں پکا دی، تم نے جو کچھ اس کو لا کر مٹیریل دیا ہے، جو وہ دیکھ رہی ہے، جو وہ پڑھ رہی ہے، اسی پہ عمل کرے گی، پھر تیری خدمت کیسے کرے گی؟ قرآن حکیم و عظیم کتاب ہے، ایک حرف اس کا پڑھیں گے آپ کو اس پہ 10 نیکیاں ملے گی۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ قرآن حکیم کا کوئی ایک حرف پڑھے اس کو 1 نیکی ملتی ہے، اور 1 نیکی کا اجر اللہ 10 نیکیوں کے برابر دیتا ہے۔ لا اقول، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم کہنے میں اللہ 30 نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے جو شخص مسجد کا رخ کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ آئیے مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری اور مبارک زبان سے سنتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا کہ وہ نیکی سیکھے یا نیکی سکھائے، جو صرف اس نیت سے مسجد میں جائے کہ یا نیکی سیکھنی ہے یا تو وہ سیکھنے والا ہے یا سکھانے والا ہے، اللہ اس کو کامل پورے حج کا ثواب عطا فرما دے۔ ہم نے تو قرآن یاد کرنے والوں کو مسیطر کا نام دیا ہوا ہے۔ سب سے ہمارے معاشرے میں ڈی گریڈ معاشرے کا فرق کون سا ہے؟ مولوی صاحب، قاری صاحب،
ہم اس کو بیکار ترین، کسی کے گھر اللہ معاف فرمائے محفوظ رکھے آزمائشوں سے، کوئی نابینا بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ مصیبت پا جائے، قرآن یاد کر لے گا، دال روٹی چلائی رکھے گا۔ جو کنڈم بچے ہیں ہم ان کو مسجد میں بھیجتے ہیں، اسکول سے فیل ہو گیا ہے، واپس آ گیا ہے، اب اس کو مسجد میں ڈالو، مدرسے میں ڈالو۔ اور جو کریم ہوتی ہے اس کو ہم انگلش میڈیم اسکول، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کا بیٹا ترقی کرتے 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 دنیا کا سب سے بڑا آدمی بن جائے، پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، آپ کا بیٹا ترقی کرتے کرتے دنیا کا سب سے پاورفل بندہ بن جائے، اگر اس کے سینے میں رب کا قرآن نہیں ہے، آپ کی قبر میں ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی، وہ کھربوپتی ہو جائے۔ اور اگر آپ کا بچہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والا، جنت کے اندر بھی ہوں گے، آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ پوچھا جائے گا میرے درجے کیوں بلند ہوئے، جواب ملے گا تیرا بیٹا دنیا میں تیرے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور وہ دعائیں کون کرے گا؟ جس کو ہم نے اس نیک تربیت کے راستے پہ چلایا ہوگا۔ ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی ابو درداء فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کی خاطر راستے پہ نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی راہوں کو آسان کر دیتا ہے۔ جو قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، دنیا کے اندر محنت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے خوش ہو کر قرآن کا علم سیکھنے والے کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں سمندروں میں اس کی مغفرت کی رب سے دعائیں کرتی ہیں۔ ہم تو اس کو حافظ صاحب کہہ کے ٹرکا دیتے ہیں نا، مولوی صاحب کہہ کے ٹرکا دیتے ہیں۔ اس کی شان کیا ہے؟ اللہ کے ملائکہ خوش ہو کر قرآن کے علم سیکھنے والے کے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں، مچھلیاں سمندروں کے اندر اس کی مغفرت کی دعا مانگ رہی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خاص اللہ والے ہیں۔ خاص کون ہیں؟ اللہ والے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ والے کون ہیں؟ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، وہ اللہ والے کون ہیں؟ ہمارے ہاں بھی اللہ والے ہیں، انڈیا پاکستان میں اللہ والے ہیں، سروں بھی ننگا، گلوں بھی ننگا، ہر پاسوں ہی ننگا، بڑی بڑی مونچھے، بڑے بڑے بال، بدبو دور سے آ رہی، انگ تھڑنگ ملنگ جا رہا ہے روڈ کے، ان کا کچھ نہیں کہنا، پہنچی سرکار ہے، یہ واقعی بڑی پہنچی ہے، نہیں کو تکا لگنا ہے، موت دا ڈائریکٹ کھوج جائے گا۔ ہم نے کن کو اللہ والا سمجھا ہوا ہے، اور اللہ والے ہیں کون؟ اللہ کے حبیب خبر دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ والے کون سے ہیں؟ قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، وہ اہل قرآن ہیں، وہ قرآن سے محبت کرنے والے، وہ قرآن پڑھنے والے، وہ قرآن سے پیار کرنے والے۔ جو قرآن سے پیار کرتا ہے اللہ ان کو اپنا بنا لیتا ہے۔ سوچئے دن کے 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے نکالتے ہو؟ ہفتے کے 7 دنوں میں کتنے دن اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے نکالتے ہو؟ اللہ والا بننا چاہتے ہو، قرآن والے بن جاؤ۔ جو قرآن والا بن جائے گا وہ اللہ والا بن جائے گا۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قاری قرآن سے کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، پڑھ قرآن، اے قرآن کے قاری قرآن پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، قرآن کی آیات پڑھتا جا، جنت کے درجے کرتا جا، جہاں تیری زبان سے آخری جملہ نکلے گا، آخری آیت نکلے گی، جنت میں وہی تیرا ٹھکانہ بن جائے گا۔ کہا جائے گا وہاں انگلش کی سمری پڑھتا جا، جنت چڑھتا جا، بیالوجی پڑھتا جا، جنت چڑھتا جا، کیمسٹری پڑھتا جا، کلیے حل کرتا جا، جنت چڑھتا جا۔ کہا جائے گا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس تعلیم کے خلاف ہیں۔ لوگوں انگلش پڑھاؤ اپنے بچوں کو، میتھ پڑھاؤ اپنے بچوں کو،
انجینئر بناؤ اپنے بچوں کو، ڈاکٹر بناؤ اپنے بچوں کو، اللہ کے لیے پہلے ان کو مسلمان تو بنا لو، ان کے سینے میں رب کا کلام اللہ کی کتاب کو دو، اس کے سینے میں محفوظ کر لو، اس کو مسلمان بناؤ، مسلمان بنانے کے بعد ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جس لائن میں چلاؤ کم از کم بنیاد تو ٹھیک کر لو۔ اور جب وہ قرآن، جب معاملہ ہے نا قرآن کا دنیاوی تعلیم کا، دنیاوی تعلیم کے لیے 5,000 روپے میں ٹیوٹر گھر آتا ہے، انگلش پڑھا کر جاتا ہے، اس کے لیے دروازہ لاکھ 9 انٹری کا بورڈ لگ جاتا ہے کہ بیٹا اندر انگلش پڑھ رہا ہے، بیٹا میتھ کر رہا ہے، بیٹا کیمسٹری پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پڑھائیے، اللہ آپ کو اور مال دے، اور خرچ کیجئے، قرآن کی تعلیم دی اپنے بچوں، مسیطے پہ جیتا ہے، سویرے جاتا ہے، پڑھ یاد کیتا ہے، قرآن کا ذکر آتا ہے، مسیطے پہ جیتا ہے۔ یہ تصور ہی نہیں دل میں کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے بیٹے نے قرآن کتنا یاد کر لیا، میں اس سے قرآن سنوں تو صحیح، اللہ کے کلام سے کی محبت اس کے دل میں پیدا تو کروں۔ لوگوں اپنی اولاد کو قرآن یاد کرواؤ، قیامت کے دن آپ کو ملے گا کیا؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن حکیم تھکے ماندے انسان کی شکل میں قیامت کے دن قاری قرآن کے پاس پہنچے گا اور اسے کہے گا مجھے پہچانتے ہو، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا اور دن کو پیاسا رکھتا تھا، تو دن میں روزے رکھتا تھا، رات کو قرآن پڑھتا تھا، میں نے تجھے رات کو سونے نہیں دیا۔ آج پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آج میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور لوگوں جس کے ساتھ قیامت کے دن قرآن چل پڑا اس کے جنت میں جانے میں کچھ شک رہ جائے گا؟ جس کو قرآن نے آ کر کہہ دیا میں تیرے ساتھ، میں نے تجھے راتوں کو جگایا تھا، میں نے تجھے دن کو پیاسا رکھا تھا، قرآن حکیم سفارش کرے گا۔ قاری قرآن کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت کا پروانہ ملے گا اور اس کے بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ ملے گا اور اس کے سر پہ عزت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے والدین کو 2 قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ مال و دولت ہے وہ ان 2 لباسوں کے سامنے بیکار ہوں گے۔ یہ والدین کہیں گے اے اللہ ہمیں یہ شرف، یہ عزت کس عمل کے بدلے میں مل رہی ہے؟ جواب دیا جائے گا تو نے اپنے بیٹے کو قرآن یاد کروایا تھا۔ ڈاکٹر بنانے پر ملی، انجینئر بنانے پہ ملی، میڈیکل آفیسر بنانے پہ ملی، قرآن حکیم یاد کروانے پر قیامت کے دن 2 عزت و شرف کے تاج ملیں گے، لباس ملیں گے اور اس کی شان یہ ہوگی پوری دنیا کا مال دولت ان 2 لباسوں کے سامنے بیکار ہوگا۔ قرآن حکیم سے دوری کا دوسرا بڑا سبب والدین کی توجہ نہ ہونا، ان کی ساری توجہ، بچہ تھوڑا سا 4 سال کا ہو تو میٹنگیں شروع ہو جاتی ہیں، کون سے اسکول میں داخل کروائیں، آکسفورڈ کے یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے اس میں اسکول میں ڈالیں، فلاں اسکول بڑا اچھا ہے، فلاں اسکول اچھا ہے۔ ان کی ساری سوچ دنیا تک محدود ہو جاتی ہے، ان کے دل میں یہ چراغ جلتا ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ بولنا شروع ہوا ہے، میرے رب نے اس کو زبان دی ہے، میں اپنے بچے کی زبان سے رب کا نام تو نکلواؤں۔ لوگوں میں ایک جملہ کہتا ہوں یاد رکھنا، اور اللہ سے دعا ہے سب سے پہلے مالک کہنے والے کو وہ جملہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دھرتی پہ رہو، جتنا آپ نے رہنا ہے اتنی پلاننگ کرو، اس دھرتی پہ جتنا آپ نے رہنا ہے اتنی پلاننگ کرو، جتنا آپ نے اس جہاں میں رہنا ہے اتنی پلاننگ وہاں کی کرو۔ والدین کی توجہ ختم ہو گئی قرآن حکیم کی تعلیم سے، اور بچہ ایک وائٹ پیپر ہے اس کا دماغ، اس کو شروع میں جو یاد کروا دو گے، جو اس کے دماغ میں لکھوا دو گے، وہی نقش و نگار اس کے اندر ثابت ہو جائے گی۔ آپ نے اس کے دل میں بچپن سے قرآن حکیم کی محبت پیدا فرما دی، وہ قرآن کی محبت پہ جیے گا۔ اور آپ نے دیکھا نہیں اکثر والدین کو، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جب بچہ گالی دیتا ہے تو کئی والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، جی جوانا پتا لگا جاگتا پتر ہے۔ بچہ گانا گاتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، بچہ انگلش کی 2-4 الفاظ یاد کر لے، بچہ دل اس کا کھل جاتا ہے باپ کا، میرے بیٹے نے انگلش بولی، میرے بیٹے نے گانا گایا، میرے پتر نے گال کڑی، سواد ہی آ گیا۔ اور مسلمان کا بچہ جب اس کی زبان سے
حدیث میں آتا ہے ان والدین سے اللہ راضی ہو جاتا ہے جب بچہ بولنے لگے وہ اپنے بچے کو یاد کروائے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے جب بچہ بولنے لگے تو اس کو یاد کرواؤ، لا الہ الا اللہ، یہ اسے یاد کرواؤ۔ جب ماں باپ کی تربیت کا یہ انداز ہو تو انشاءاللہ اولاد رب کے کلام سے محبت کرنے والی بنے گی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے، یہ پیدا ہونے والا تو فطرت میں پیدا ہوا ہے، آپ نے اس کو قرآن سے جوڑا ہے یا قرآن سے توڑا ہے، اس کو آغاز میں انگلش پوائنٹ یاد کروائی ہے یا سورۃ فاتحہ یاد کروائی ہے، یہ تو آپ کا کام ہے۔ ابو داؤد میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ کتنے سال کی عمر کا؟ 7 سال کی عمر کا نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اب نماز کے اندر اس نے گانے تو نہیں گانے نا، نماز کے اندر اس نے انگلش جملے تو نہیں بولنے، کیا کرے گا؟ قرآن ہی پڑھے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ 7 سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے اس کو قرآن کی صورتیں یاد کروائی جائیں گی۔ یہ والدین کا کام ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کریں تاکہ جب آپ مر کے قبر میں پہنچ جاؤ گے آپ کا بیٹا کم از کم آپ کے لیے دعا تو کرے گا، اس کی یہ تربیت کر کے جائیے۔ اور جو اپنے بچوں کو قرآن حکیم کی تعلیم سے بے بہرا رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ اپنے بچوں کے محبت اور پیار کرنے والے نہیں ہیں جن ماں باپ نے اپنے بچوں کا سینہ اللہ کے کلام سے خالی رکھا ہے، بلکہ یہ ظالم ہیں جو اپنے بچوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں، جو اپنی اولاد پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ شاید ایسے ہی ظالموں کے بارے میں قرآن حکیم کی یہ آیت ہے، قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہو حقیقت میں خسارہ پانے والے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو خسارے میں ڈال دیا۔ جس نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی انہوں نے عزت کا سودا کیا، اور جنہوں نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا یہ اپنے بچوں پر اپنی اولاد پر ظلم کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب ٹیلی ویژن کا فتنہ۔ ٹیلی ویژن کے فتنے سے پہلے گھروں کا حال کیا ہوتا تھا؟ ماں باپ صبح فجر کے لیے اٹھتے اور اپنے بچوں کو بھی اٹھاتے، نماز پڑھنے کے بعد امی بھی ابو بھی چارپائی پہ بیٹھ جاتے، قرآن پاک نکال لیتے، یہ بھی تلاوت کرتے، بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں بھیجتے، اور رات کو مغرب کے بعد کھانا ہو جاتا، اس وقت بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کچھ باتیں یاد کروائی جاتی، پڑھائی جاتی، عشاء پڑھ کے سو جاتے۔ جب سے یہ ٹی وی کا فتنہ جس کے ذریعے بے حیائی اور بے غیرتی کا ایک سیلاب ہمارے گھروں میں آیا ہے، تو دادی اماں بھی دادا ابو بھی تسبیح ہاتھ میں لی ہوئی ہوتی ہے اور انڈین فلم کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب رات کے 1 بجے تک دادا بھی جاگ رہا ہے، دادی بھی جاگ رہی ہے، باپ بھی جاگ رہا ہے، بچے بھی جاگ رہے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی آنکھیں ملتے ملتے اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو اٹھنے سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ بٹن دبا کے ٹی وی کو آن کریں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ سکول بھی جاتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہوئے تو وہاں پر بھی دوستوں سے وہی گپیں، وہی باتیں، وہی گفتگو۔ واپس آتے ہیں، پھر کوئی فلم کے لیے بے قرار ہے، کوئی ڈرامے کے لیے بے قرار ہے، ان کو گھنٹے اور ٹائم بھی یاد ہے۔ بعض دفعہ تو آ کے مولوی صاحب عشاء کی نماز تھوڑی جی اگے کر لو جی، کیوں؟ وہ ڈرامہ آتا ہے نا، تو اسی ٹائم تے نماز ہوتی، اسی ٹائم تے ڈرامہ آتا ہے۔ دیکھو نا، اسی نماز دے مگر ڈرامہ تے نہیں چھڈ سکتے، تسی نماز اگے کر لو، تانوں تکلیف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سے گھروں کے اندر یہ ٹیلی ویژن کا فتنہ آیا ہے، اولاد ٹائم ہی نہیں، کسی کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ کوئی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہے تو کوئی بلیک بیری لے کر کھیل رہا ہے، کوئی لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کسی حال میں کسی حال میں۔ وہ جتنا وقت اللہ کی کتاب کو سیکھنے میں صرف ہونا تھا، اس وقت کو ہم نے اس طرح برباد کرنا شروع کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حقوق العباد بھی گئے، حقوق اللہ بھی گئے۔ کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ سوچئے۔ مجھے ایک مثال آج تک کوئی بندہ نہیں دے سکا کہ گھر میں ٹی وی آنے سے بیٹا تہجد گزار بنا ہو، گھر میں ٹی وی آنے سے بیگم تہجد گزار بنی ہو۔ کوئی ہے مثال کسی کے سامنے؟
ہم نے ٹی وی جب سے لگا لیا جی ماشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر سب نمازی ہو گئے، ہے مثال کوئی؟ شیطان کے بہانے ہیں جی مول صاحب وہ ٹی وی تو نہیں میں رہتے بس خبروں واسطے لایا خبریں دیکھتے خبریں سنتے اب جی کچھ وہ انڈیا پاکستان کی سیریز لگی ہوئی تھی نا تو اس کے لیے لائے، ہم تو ٹی وی کے بڑے خلاف ہیں لیکن وہ کرکٹ میچ کے لیے لائے ہیں، میچ ختم ہو جاتے ہیں یہ شیطان گھر سے دوبارہ اس کے ذریعے بے حیائی کا پورا سسٹم ہے اور یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں رہا ہے، وہ اس پرنٹ میڈیا کے پیچھے اتنا اندھا ہو گیا ہے، نہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، نہ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے۔ قرآن حکیم سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب علماء سو کا یہ شور شرابہ، علماء سو ان کا یہ شور شرابہ کہ قرآن سیکھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ سنا ہے اپنے نہیں سنا؟ قرآن سیکھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ کتنے علوم کی؟ 15 علوم۔ نہ میرے کو ٹائم ہوئے 15 علوم سیکھنے کا، میں قرآن سیکھا جان چکی۔ قرآن سے دور کرنے کا ایک بہت بڑا سبب، مجھے معاف کر دیجئے گا، نہیں بھی معاف کرو گے تو میں چندہ لینے نہیں آیا، یہ علماء سو، یہ فرقہ پرستی کا بت جو معاشرے کے اندر غالب کر رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو قرآن سے جان بوجھ کے دور کیا ہے۔ کیوں؟ جتنی عوام قرآن سے دور ہوگی اتنی جلدی مولوی کا شکار ہوگی، اور جتنی وہ قرآن سے جڑی ہوئی ہوگی اتنی جلدی مولوی کے چنگل سے آزاد ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کسی کا خامن مر گیا، بی بی قرآن کا ترجمہ پڑھی ہوئی تھی، مولوی صاحب پہنچ گئے، بی بی جی توڑے خامن جی راتی میرے خواب چاہے سن تے سروں بھی ننگے سن تے پیروں بھی ننگے سن تے کہہ رہے سن کہ ایک پگڑی بھی دے دے ایک جوتی بھی دے دے سوٹ بھی دے دے، میرا تو مقتدی تھا، میں نے تو اس کو بخشوانا ہے پہنچانا ہے، یہ مجھے دے دو۔ بی بی نے جوتا اتارا اس کے سر میں 4 مارے۔ بی جی آ کی کیتا؟ کہتے وہ خامد صاحب رات میرے خواب میں بھی آئے تھے اور کہہ رہے تھے مولوی تیرے پاس آئے گا اس کو 4 جوتے مار۔ تیرا خامد بڑا عجیب ہے، مجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے، تجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے۔ تو علماء سو کا یہ واویلا ہے کہ قرآن اتنی مشکل کتاب ہے، اتنی مشکل کتاب ہے کہ اس کو تم نہیں سمجھ سکتے، لہذا دور رہو، اس کو ٹچ نہ کرو، عربی پڑھ لو لیکن ترجمہ تفسیر کی طرف منہ نہیں کرنا۔ اس کے لیے جو کچھ ہماری ملفوظات ہیں، جو کچھ ہمارے حضرت نے لکھا ہے اس کے اوپر چلتے ہیں، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے عقل کے بھی خلاف۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کا بچہ پڑھنے کلاس کا، اس کو استاد نے میٹرک کی انگلش کی بک لگا دی اور یہ آرڈر بھی جاری کر دیا کہ بیٹا 5ویں کلاس کے بچے میٹرک کی اس انگلش بک سے تیرا امتحان ہونا ہے، پاس ہوگا تو پاس، فیل ہوگا تو فیل۔ بتاؤ یہ استاد ظالم ہے یا نہیں؟ جی ظالم ہے کہ بچے کا دماغ اس لیول کا ہے نہیں جس لیول کی بک اس کو دے دی گئی ہے۔ اللہ کے عالم مثال، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن اتنی مشکل کتاب ہے کہ صرف 2-4 بندے اس کو سمجھ سکتے ہیں، مولوی طبقہ سمجھ سکتا ہے اور کسی کے پلے نہیں پڑ سکتی، اور ساری دنیا کے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ اسی قرآن میں ہونا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کا یہ ظلم ہے ہمارے ساتھ کہ اس نے اس قرآن کی بنیاد پہ جنت یا جہنم دینی ہے، اور قرآن اتنی مشکل کتاب ہے جو ہماری سمجھ بھی نہیں آ سکتی۔ یہ مولویوں کا واویلا ہے اور یہ مولویوں کا جھوٹ ہے، وگرنہ قرآن تو بہت آسان ہے، کوئی ہے جو اس کو سیکھے۔ میرے رب نے سچ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کون ہے؟ اللہ نے اس قرآن کو، اس کتاب کو بہت آسان کر دیا، کون ہے جو سوچ و بچار تو کرے؟ کبھی نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھیے یہ ہمارے حضرت کی کتاب ہے، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا نچوڑ۔ میں اس نچوڑ پہ مثال دے کے سمجھاؤں۔ بازار میں انار ملتے ہیں نا، آج کل سیزن بھی ہے انار کا، انار آپ نے 2-3 لے لیے، آپ کے گھر میں جوسر مشین ہے، آپ نے اس کے دانے نکالے جوسر میں ڈالے، آپ کے پاس 2 چیزیں آ گئی، ایک کیا؟ جوس، اور دوسرے چھلکے۔ چھلکے سنبھال کے رکھ لو گے نا، صبح دوپہر شام 1 چمچ کھایا کرو گے، چھلکے کہاں جاتے ہیں؟ زبالے میں، اور جوس پی لیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ظالموں اپنے ظلم کے اس
जुमलों को तो देखो, तुम कहते हो कि हमारे बुजुर्गों ने कुरान और हदीस का निचोड़ निकाला, नीचे से फज़ाइल अमाल, बहिश्ती ज़ेवर, हजरत की मनफूजात निकली, अब ये हमारे लिए काफी। तो नाऊज़ु बिल्लाह कुरान में से असल चीजें तो इधर निकल आई, बाकी क्या बचा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कुरान से दूरी का एक बहुत बड़ा सबब उलमाए सू का, ईमान परस्त, पीर परस्त और कब्र परस्त मौलवियों का ये वादा है कि तुम कुरान नहीं सीख सकते, तुम कुरान नहीं समझ सकते, लिहाजा तुम कुरान से दूर रहो। कई मौलवी तो ऐसे हैं तो कहते हैं भाई अगर कुरान पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। मौलाना ज़िक्रिया साहब लिखते हैं अपने पीर का किस्सा कि वो हमारे हजरत के बैत हो गए, बैत होने के फौरन बाद पीर साहब ने अपने शागिर्द को हुक्म दिया, तुम जिक्र अस्कार करो, जो हमने सिखा दिए हैं वो करो, और बाकी वो मुफ्ती थे बहुत बड़े, उनके वो जो नए मुरीद बने थे उनसे कहा कि फतवा देना छोड़ दो, कि हदीसें पढ़नी छोड़ दो। पीर साहब को पता लगा कि किसी वक्त ये छुप के कुरान भी पढ़ते हैं, तो पीर ने ऑर्डर किया कि आज के बाद तुम छुप के कुरान भी नहीं पढ़ोगे, कुरान से भी दूर कर दिया। ये वो मुफ्ती हैं, ये वो पीर हैं, ये वो मौलवी हैं जिनके पेट के धंधे के दरमियान कुरान एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये पीर परस्त, इमाम परस्त मौलवी कुरान से लोगों को दूर क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि कुरान हकीम की तालीमात इनके खानकाही दीन की ईंट से ईंट बजाती है। अहले शिर्क का अकीदा है, बुजुर्ग अपनी कब्रों में जिंदा है। अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद उलमाए देवबंद की मशहूर ऑथेंटिक बुक है, उसके अंदर वो लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में दुनिया की जिंदगी के साथ जिंदा है। अहमद रजा खान बरेलवी मलफूजात अहमद रजा में लिखते हैं नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, सिर्फ जिंदा ही नहीं उनकी बीवियां पेश की जाती है जिनसे वो शाबाशी भी करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वमा यशऊरूना अय्याना युबअसून, इनको तो ये भी शऊर नहीं है कि हमें दोबारा उठाया कब जाना। कुरान हकीम की तालीमात अहले शिर्क के सारे कारोबार को जब रोकती है तो ये अवाम को रोकते हैं कि तुम कुरान ना पढ़ो, अगर कुरान पढ़ोगे तुम गुमराह हो जाओगे। ये अहले शिर्क अपने पीरों फकीरों बाबों के बारे में अवाम को याद करवाते हैं कि हजरत जी, पीर जी ये तुम्हें क़यामत के दिन छुड़ा देंगे। बस शाह साहब की हाथ आपके सर पे होना चाहिए, आप नजराना सालाना देते रहो, शाह साहब जाने अल्लाह जाने ये खुद ही छुड़ा लेंगे। तो बीबी पीर साहब की ज़ियारत के लिए गई, बापर्दा बाहया औरत थी, तो उसने कहा बीबी पर्दा कर दी है? उन्होंने कहा पर्दा मुसलमान औरत हूँ। कहा बेवकूफ, शाह साहब से पर्दा करती है, अगर दुनिया में शाह साहब ने तेरा मुंह न देखा तो क़यामत में कैसे पहचान के बख्शवाएंगे? वो फाटक करो। ये इनके पेट का धंधा है, ये कारोबार है। जब ये कारोबार पे चोट पड़ती है तो इनकी फिर सबसे पहली आवाज ये निकलती है कुरान ना पढ़ना, कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। और कुरान हमें खबर क्या देता है इनके चीजों के बारे में, वला तनफउ शफाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लहु। ये तो कहते हैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी के रजिस्टर के अंदर सारे मुरीदों के नाम है और अल्लाह ने सारों को माफ कर दिया है, जिलानी बाबा ने सबको बख्शवा लिया है, फला पीर ने सबको बख्शवा लिया है। एक शायर कहता है जाकिर कि लोग जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, मौला अली जहन्नम के दरवाजे पे खड़े होंगे और जो जहन्नमी जा रहे होंगे उनमें से उनको अपना जो भी मलंग मिलेगा ना वो पकड़ेंगे और जन्नत में भेज देंगे। इज्जत बोलन वाले, अली दा एहतराम करन वाले अल्लाह ताकू इज्जत देवे, अल्लाह ताकू इज्जत ते बुलंदियां देवे। मैं शेर पिया पढ़दा, इन्हां सारे तू वजनी शेर है। देखना मेरे पासे सोना मेरा मौला अल्लाह दे करीम अली अताया मेरा मौला अल्लाह दे करीम अली। ओ दोज़ख दे बूए तू हाथ दब के, दोज़ख दे बूए तू हाथ दब के ते जन्नत बुझा जान दे बदलज पास। ये वो कारोबार है, ये वो धंधे हैं, ये वो मंथलियां लेने का तरीका है, ये वो माल कमाने का तरीका है। जब लोग कुरान पढ़ते हैं तो ये अकीदे छोड़कर वो अहले तौहीद बन जाते हैं, और जब आवाम अहले तौहीद बनती है तो इनके पेट में मरोड़ उठता है और ये कहते हैं कुरान ना पढ़ना, कुरान से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम कुरान सीखोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये लोगों को
شفا کے لیے قبروں کی خاک چٹاتے ہیں، یہ بابا کی بیری کے نیچے چادر بچھواتے ہیں اور سمجھتے ہیں بابا کی بیری کا پیر گرے گا تو بیٹا ہوگا، پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں تنکا گرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تنکا بھی تو گر سکتا ہے، کوئی اوپر بیٹھا ہو پرندہ کاٹ کے تنکا پھینک سکتا ہے، مولوی صاحب پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ دھندے ہیں، یہ وہ کاروبار ہے، یہ وہ خانقاہی نظام ہے جس کے اندر انہوں نے انسانوں کی گردنوں کو انسانوں کی قبروں پہ جھکا دیا ہے۔ جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ توحید سیکھتے ہیں اور اس کو وہ روکتے ہیں، قرآن نہ پڑھو، فضائل اعمال پڑھو۔ اور اگر آپ فضائل اعمال کو خود بھی پڑھیں، فضائل اعمال پہلا صفحہ کھولیں، تمہید نباشا، اس کو پڑھیں، آپ کو 10ویں یا 8ویں لائن پہ لکھا ہوا ملے گا کہ حضرت جی نے فضائل اعمال لکھی کب تھی۔ مولانا زکریا صاحب نے فضائل اعمال کب لکھی تھی؟ جب ڈاکٹروں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ مینٹل کیس ہیں، آپ دماغی کام نہ کرو، آرام کرو، تو ان کا ویلا بیٹھا میں کتاب ہی لکھ چھڈا۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام جس میں ایک حرف تبدیل نہیں ہو سکتا، سال ہر سال گزر گئے، یہ قرآن اسی طرح محفوظ ہے اور قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ اس سے ہٹا کر بادلوں کی کتاب میں لگاتے ہو ان کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کریم سے دوری کا ایک سبب ہمارا نظام تعلیم بھی ہے۔ انگریز تو چلے گئے ہمارے ملکوں کو چھوڑ کر، لیکن ہمارے ملکوں میں وہ نظام تعلیم مسلط کر کے گئے جس نظام تعلیم کے ذریعے اگر بندہ کافر نہیں بنتا تو مسلمان بھی کاٹواتی رہتا ہے۔ اس کے اندر سارا کچھ تو آئے گا لیکن اللہ کے دین کی کوئی بات، کوئی علم وہ نہیں آئے گا۔ قرآن حکیم کی کوئی تعلیم وہاں پر آپ کو نہیں ملے گی۔ دنیا کے فنون کا ماہر تو انسان بن سکتا ہے لیکن قرآن حکیم سے دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم سے دوری کی ایک وجہ، بچپن میں تو قرآن نہیں سیکھا، توجہ نہیں تھی یا ماں باپ کی توجہ نہیں تھی۔ اب جب بڑے ہو گئے، اب وہ بڑی عمر کی وجہ سے جھجکتے ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، دل تو چاہتا ہے کہ قرآن سیکھوں، لیکن اب جس بھی مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا یا قاری صاحب کے پاس جاؤں گا یا کسی سے کہوں گا قرآن سکھاؤ تو کتنی شرم والی بات ہے، میری چٹی بگی داڑھی ہوگی تو میرے قرآن نہیں پڑھنا ہوتا۔ یہ شیطان کی سوچ ہے۔ یہ شیطان اس سوچ کے ذریعے آپ کو اللہ کے کلام سے، آپ کو عمر کے کسی حصے میں یہ توفیق مل جائے کہ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھیں پڑھیں تو وہاں پر جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان سنتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا انسان قیامت کے دن لکھنے والے فرشتوں کے ہمراہ ہوگا۔ اب قرآن حکیم میں مہارت اسی کی ہوگی جس نے بچپن سے قرآن کو سیکھا ہوگا، اور جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جس کو پڑھنے میں مشکل آتی ہے، اس کو اللہ کے اجر عطا فرماتا ہے۔ جو مہارت سے پڑھتا ہے وہ تو فرشتوں کا ساتھی بنا، اور جو اٹک اٹک کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، زبان پہ لفظ نہیں چڑھتے، وہ کوشش کرتا ہے پھر کوشش کرتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی شیطان کے اس جھانسے میں نہ آئے۔ میں عمر کے کس حال میں ہوں، میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ میری والدہ پہ رحمت فرمائے، میری والدہ نے 60 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ جب ان کا حفظ پورا ہوا تو ان کی عمر 60 سال کی میرے پاس ریاض میں موجود تھی، اور ابھی بھی ان کی حالت ہے کہ وہ رمضان میں شروع کرتی ہیں قاریہ کو سنانا اور 3-4 مہینے کے اندر پورا قرآن ان کو سنا لیتی ہے۔ تو عمر کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی شرم حیا اور جھجک کی بات نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے جب بھی آپ کے دل میں قرآن کی محبت ڈالی اسی وقت سے اپنے دل کے اندر اس عزم کو لے کر اٹھیے اور اس اللہ کی کتاب کو سیکھیے۔ خوش نصیب ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے، خوش نصیب ہے، اور بد نصیب ہے جو قرآن سے اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید۔ قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل رکھتا ہو، جس کے دل میں حرارت ایمانی باقی ہے، اس کے لیے قرآن نصیحت ہے، یا خوب متوجہ ہو کر سنے اور اس کا دل حاضر ہو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کرے تو اس کی تلاوت اسے سننے کے وقت دل سے باقی سارے خیالات نکال دے اور اپنی کان اسی طرف لگا دے، اس کے حضور اس طرح حاضر ہو جو تجھے خطاب کر رہا ہے یہ کون کلام کر رہا ہے؟ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔
اللہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ مجھ سے مخاطب ہے، مجھے حکم دے رہا ہے، مجھے منع کر رہا ہے. یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ہی لیے ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ادا ہوا. میں دکھ کے ساتھ اور درد کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، ہمارے دل میں اکثریت، اللہ رحم ربی، اکثریت کے دل میں قرآن کی محبت اتنی بھی نہیں رہی جتنی اپنے بیٹے کی خط کی ہوتی ہے. مثال پہ بول کہ آپ کا بیٹا سعودیہ میں رہتا ہے، مثال کے طور پہ وہ آپ کو عربی میں خط لکھتا ہے. آپ انڈیا پاکستان کے رہنے والے، آپ کو خط ملا، آپ عربی ریڈنگ کر لیتے ہیں لیکن اس کی ٹرانسلیشن آپ کو نہیں آتی. کیا خیال ہے آپ کو بیٹے کا خط ملے گا، آپ عربی میں پڑھ لیتے ہو، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس خط کو چومو گے، چاٹو گے، جیب میں ڈالو گے، اونچی جگہ پہ رکھ دو گے، یہی کرو گے؟ جی یہی کرو گے؟ اسی وقت سائیکل، بائک، موٹر سائیکل، گاڑی لے کے عربی ٹیچر کے پاس جاؤ گے، اے جی ذرا دسیا جی میرے پتر نے کی لکھی ہے، میرا بیٹا کب آئے گا، میرے بیٹے کی صحت کیسی ہے، میرے بیٹے کی نوکری کیسی ہے، وہ کن حالات میں رہ رہا ہے، اس نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بیٹے کا خط آئے، ماں بے چین ہو جائے، باپ بے چین ہو جائے، جب تک وہ بیٹے کے خط کے مضمون کو سمجھ نہ لے، اس کا ترجمہ نہ کروا لے، اس کو سکون، اس کو نیند رات کو نہیں آئے گی. کیا یہ اللہ کا کلام میرے اور آپ کے نام خط نہیں ہے؟ اپنے بیٹے کے خط سے تو اتنا پیار ہے ہمیں، اگر وہ کسی اور زبان میں آ جائے، جب تک ہم اس کے مضمون کو سمجھ نہ لیں ہمیں سکون نہ ملے. ارے یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا پیغام، یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے، ہم اس کو الف لام میم سے لے کے والناس تک پڑھ لیتے ہیں لیکن پتہ ہمیں نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے، کیا کرنے کا کہا ہے. اگر دل میں اللہ کی محبت ہو، اگر دل میں اللہ کا پیار ہو، تو پھر انسان اس محبت کے اندر اللہ کے کلام کو سیکھتا ہے. قرآن حکیم کی آیات اگر آپ آج لوگوں کو سناؤ تو ان کے دل کے اندر تعصب اس حد تک اتر چکا ہے، مولویوں کے جھنجٹ میں آ کے وہ قرآن سے اتنا دور ہو چکے ہیں. آپ تجربے کے طور پہ کسی قبر پرست کو، پیر پرست کو پکڑ کر کہو، قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے سورۃ کہف آخری آیت 16واں پارہ، قل انما انا بشر مثلکم. کسی دوست میرے ساتھ یہ تجربہ ہمارے ساتھ لاہور میں ہوا، ایک کیس کے اندر تھانے جانا پڑا، تو اس مولوی نے، قبر پرست مولوی صاحب نے جج کے سامنے باقاعدہ یہ لفظ کہے کہ جی بابی نے ایک قرآن چو لب لب کے او آیتاں کٹ دے جی ساڑھے مذہب دے خلاف ہوں گی ہے. یعنی قرآن سے کتنے دور ہو چکی ہے یہ بات. جو قرآن کی وجہ سے عزت پائی تھی، جو قرآن کی وجہ سے ہی روشنی کا مینارہ بنی تھی، آج قرآن سے دوری کس حد تک ان پر غالب ہو چکی ہے. اپنے مذہب کا تعصب، اپنے پیروں کے کلام میں کتنا یقین ہے. قرآن کی باتیں آیت سنیں گے، قرآن کا بات احکامات سنیں گے اور پھر کہیں گے جی ہے تو قرآن کی آیت لیکن بڑے ظالم نے لب لب کے ایتاں کٹ دینے جڑی ساڑھے مذہب کے خلاف. کیا مسلمان کا مذہب قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اور جس کا مذہب قرآن کی کسی ایک آیت کے خلاف ہو جائے کیا وہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ قرآن حکیم کا یہ حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی ہر آیت کو تسلیم کیا جائے، ہر آیت کو مانا جائے، وہ کسی کے خلاف ہو یا کسی کے موافق ہو یا کسی کے خلاف ہو. قرآن کا پڑھنا سننا چھوڑ دیا گیا. قرآن کی جگہ پہ ہمارے ہاتھ میں اردو ڈائجسٹ، عمران سیریز، اردو میگزین، جاسوسی ڈائجسٹ، یا تو ٹیلی ویژن کی بدماشی ہے، بے حیائی ہے، یا یہ رسالے، یہ میگزین ہمارے گھروں کے اوپر ایسے غالب آ چکے کہ قرآن پڑھنے سننے کا ٹائم نہیں. یہ موبائل آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر دفتر میں جائیں انتظار میں بیٹھے تو موبائل کے اندر گیمیں اتنی آئی ہوئی ہیں، وہ گیموں سے کھیلتے رہتے ہیں. بھائی اسی موبائل کے اندر آپ قرآن پاک بھی تو پڑھ سکتے ہیں، اس نعمت کو یوں بھی تو استعمال کر سکتے ہیں. قرآن سے دوری اتنی بڑھ گئی ہے. رمضان شریف آتا ہے
तब कुरान पढ़ने का मौका मिलता है, और जो ही रमजान शरीफ चला जाता है उसके साथ ही कुरान की किताब को बंद करके अगले रमजान के इंतजार के लिए रख दिया जाता है। कितना बदनसीब है वो इंसान, कितना बदनसीब है वो इंसान जिसके दिन और रात गुजर रहे हैं, लेकिन उस दिन और रात के अंदर अल्लाह के कलाम की तिलावत के लिए उसके पास टाइम नहीं है। गाना सुनने का टाइम है, गाना सुनने का टाइम है। और बुरा हो उलमाए सू का, वो कहते हैं जी कोई गल नहीं, कुरान सुन लो या सुबह उठ के कवाली सुन लो, सुबह बराबर ही है। कहीं तो डाइजेस्ट ने कुरान से हमें दूर किया, कहीं गानों ने कुरान से दूर किया, और कहीं मौलवियों के इंफसाद ने दूर किया कि कवाली जो है ना बस वो कुरान का ही मगज होता है, वो फारसी का कुरान होता है, कोई बात नहीं, आप वो भी सुन लोगे तो सवाब आपको उतना ही मिलेगा। कुरान के अंदर गौर और फिक्र छोड़ दिया गया। जब कुरान से मोहब्बत खत्म होगी, कुरान को कोई प्यार से पढ़ेगा तभी उसमें गौर करेगा ना। जब कुरान पढ़ने में हमारे दिल में प्यार बाकी नहीं रहेगा, अदब बाकी नहीं रहेगा, मोहब्बत बाकी नहीं रहेगी, तो फिर उसके अंदर गौर और फिक्र। जब कुरान के खास मकसद के लिए पढ़ना, इस आयत को इतनी दफा पढ़ लो तो फला मकसद हल हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा मुस्लिम कंपनियों के जो हमारे मुल्कों में कुरान छपे हुए रहते हैं तो उसके शुरू में तावीज करने पूरे 2-3 सफ़े रहते हैं। फला बीमारी हो, हमन ना ठहर रहा हो तो ये ऐड पढ़ लो, फला ना हो रहा हो तो ये ऐड पढ़ लो, फला ना हो रहा हो तो ये ऐड पढ़ लो। मकसूद कुरान से हिदायत लेना नहीं रहा, बल्कि मकसूद क्या रहा कि कुरान को तावीज गंडे के कारोबार के लिए नाउज़ु बिल्लाह किताब करार दे दी। कुरान पे अमल छोड़ दिया और भूल गए कि कुरान पे अमल ना करने वालों के लिए कितना शदीद अज़ाब है। मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। अल्लाह वला तजअलना मिनहुम वला मअहुम वला फीहिम। अल्लाह हमें उन बदनसीबों में शामिल ना फरमाना। उनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे और फिर वो सही सालिम हो जाते, फिर दोबारा काटे जाते। मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने बताया ये आपकी उम्मत के वो खतीब हैं जो दूसरों को तो वाज करते थे, खुद अमल नहीं करते थे। कुरान हकीम की आयत को सुनकर उस पे अमल न करना वो फसाद है, वो मुसीबत है जिसका अज़ाब क़यामत के दिन बहुत बड़ा अज़ाब है। अल्लाह की किताब पढ़े, इससे मोहब्बत करे और इस पे अमल करे। अगर इससे अमल का दामन खत्म हो गया, आयात को सुनकर हमने अमल न किया, बयान करके अमल न किया, तो बहुत शदीद वईद है। अफसोस आज कुरान के मुताबिक फैसले भी, कुरान एक फैसले की किताब थी हमारे लिए। हर मुश्किल का हल अल्लाह की इस किताब के अंदर मौजूद है, हर मसले का इलाज अल्लाह की इस किताब के अंदर मौजूद है। और हमारे यहाँ फैसले कुरान से हटकर बाकायदा असेंबलियों का नाम क्या होता है? कानून साज इदारा, कानून साज। कुछ लोग बैठते हैं, वो कानून पास करते हैं। अक्सरियत जो कानून पास कर देती है, अदालत उस कानून के मुताबिक फैसला करती है, इंतजामिया उस कानून को नाफिज करती है। कानून तो हमारे पास आ गया था, मकसूद तो सिर्फ इस कुरान को नाफिज करना था, लेकिन हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान की तालीमात को छोड़ दिया, कुरान के अहकामात को छोड़ दिया, बल्कि अब खुद साख्ता इंसानी गिरोह बैठता है और वो फैसला करता है, और वो फैसले फिर अदालत के जरिए कानून बन जाते हैं और पुलिस और फौज उन फैसलों को नाफिज करता है। क्या ये अल्लाह की किताब के साथ मजाक नहीं है? क्या ये अल्लाह की किताब के साथ मजाक नहीं है कि अल्लाह के कानून के होते हुए इंसानों का एक गिरोह बैठकर इस कुरान के खिलाफ कानून बनाए? कितने बदनसीब है वो इंसान। एक मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के साथ कंपनी की तरफ से एक बुक मिलती है ना, वो मोबाइल को उस डायरी के मुताबिक ऑपरेट करते हैं, और अगर उसके खिलाफ ऑपरेट करते हैं और मोबाइल खराब हो जाए तो कंपनी वाले वापस, कि आपको हिदायत दी गई थी, आपने वो मुझे आपकी हिदायत है, हमने नई हिदायत अपने पास से बनाई, तो कंपनी नहीं मानेगी ना। मुझे और आपको अल्लाह ने, हम सबको पैदा किया, इस कायनात को पैदा किया, तो इस कायनात का कानून किसने भेजा? कुरान की सूरत में। हमने अल्लाह के उतारे हुए कानून को छोड़कर कौमी असेंबली के अंदर बैठे हुए एक गिरोह को ये इख्तियार दे दिया कि 2/3 अक्सरियत से जो चाहे कानून पास कर लो। इसीलिए सूद के बारे में पार्लियामेंट का फैसला नहीं है कि सूद हराम है, ये पार्लियामेंट का फैसला, कुरान का फैसला तो है बस सूद हराम है, पार्लियामेंट का फैसला नहीं है। और जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया
قاضی صاحب نے بیان دیا سود قرآن میں حرام ہے، پارلیمنٹ کے فیصلے کے مطابق حرام، اس پہ بھی قانون سازی نہیں ہوئی۔ ارے اللہ کے قانون کے آنے کے بعد کیا پھر کسی اور کے اندر یہ اختیار مانا جائے گا کہ وہ فیصلہ کرے؟ کیا اللہ کی کتاب محتاج ہے کہ وہ انسانوں کے پینل کے سامنے پیش کی جائے اور انسان اس کو پاس کرے؟ انسان پاس کریں گے تو قرآن قانون بنے گا، اور انسان پاس نہیں کریں گے تو قرآن قانون نہیں بنے گا۔ نہ عبادات میں قرآن ہمارے اندر غالب رہا، نہ فیصلوں میں قرآن غالب رہا، نہ گھروں میں قرآن غالب رہا، نہ ماحول میں قرآن غالب رہا۔ جانتے ہیں قرآن کا فیصلہ کیا ہے، لیکن کہتے ہیں 73 کے آئین کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اتھارٹی 73 کے آئین کو حاصل ہے، پارلیمنٹ کے فیصلوں کو حاصل ہے، رب کے قرآن کو حاصل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ قرآن حکیم ہمیں خبر دیتا ہے، آئیے اللہ کی کلام کی اس آیت کو سنے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو ویسے فیصلہ نہ کرے، ان فیصلوں کے مطابق فیصلے نہ کرے جو اللہ نے نازل کیے، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ پنچایت کو اختیار ہے وہ جو چاہے فیصلہ کر دے، جرگے کو اختیار ہے وہ جو چاہے فیصلہ کر دے، عدالت کو اختیار ہے وہ 73 کے آئین کے مطابق فیصلے کرے، وہ پارلیمنٹ کے پاس ہونے والے قوانین کے مطابق فیصلے کرے۔ اور اللہ کی کتاب سوال کر رہی ہے کہ مجھے بھی تو اللہ نے اتارا تھا تمہارے فیصلوں کے لیے۔ دیندار لوگ بھی جب ان کیسوں میں آ کر پھنستے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں جی کہ نہیں، قرآن کے مطابق ہمیں فیصلوں کی ضرورت نہیں، ہمیں فیصلہ کروانے کے لیے عدالت کے پاس جانا ہے۔ جس نے اس قرآن کو اپنے لیے فیصل نہ مانا، اس کا ایمان انتہائی خطرے کے اندر ہے۔ آج تو قرآن کے خلاف کھلم کھلا زبانیں کھلتی ہیں، کہتے ہیں جی یہ جو سزائیں آپ دیتے ہیں، یہ زانی کو، شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا، یہ چور کے ہاتھ کاٹنا، یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ غیر انسانی سزائیں ہیں، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو، تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ اللہ تیری نازل کردہ سزائیں انسانی سزائیں نہیں ہیں۔ کفر کے جملے بڑوں بڑوں کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ ایک ظالم نے تو کہا کہ اگر میں قرآن کی ان حدود پہ عمل کروں تو پوری قوم کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے۔ یعنی تم اللہ کو یہ پیغام دے رہے ہو کہ اس دور کے اندر قرآن نافذ نہیں ہو سکتا، قرآن کے یہ احکامات نافذ نہیں ہو سکتے۔ والذین کفروا فتعسر لهم واضل اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، ما انزل اللہ، ان کے اعمال برباد کیوں ہوئے، یہ ہلاک کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے نفرت کی اس چیز سے جو اللہ نے نازل کی۔ رجم کی سزا اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹنا اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ قرآن سے دوری کا یہ حال ہے کہ نہ تو قرآن کو مانتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ، بلکہ قرآن کی بیان کردہ سزاؤں کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ نفرت کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ نے نازل کی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کی زندگی بھر کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے کلام سے نفرت کرے، جو اللہ کی کتاب کے احکامات سے نفرت کرے، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ہلاکت اور آخرت کے اندر بھی ہلاکت۔ آج کھلم کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے قرآن پاک کی حدود کا، ان سزاؤں کا، ان احکامات کا۔ میڈیا پر آ کر، ٹیلی ویژن پر آ کر باقاعدہ اعلان کرتے ہیں یہ وحشیانہ سزائیں، یہ غیر انسانی سزائیں، یہ اس دور کے اندر نافذ نہیں ہو سکتی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور ایسا کرنے والوں کی سزا آئیے اللہ کے کلام سے سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ذالک جزاؤہم جہنم، ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دہتی ہوئی آگ ہے۔ آج تو دنیا کے 4 دنوں میں تمہیں
کوئی مقام اور مرتبہ دنیا کے اندر ملا ہوا؟ جو چاہے اپنی زبان سے بک دو، لیکن سنو قرآن کی آیات کا مذاق اڑانے والے، قرآن کے احکامات کا مذاق اڑانے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کو جہنم کیوں ملے گی؟ یہ جہنم کی آگ میں کیوں چلیں گے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ وہ جرم قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ یہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے، یہ میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے، پھر ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ایسے ہی بھلا دیا جائے گا جیسے تم نے دنیا میں رہتے ہوئے آج کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تمہارا یہ دردناک آرام، تمہیں یہ عذاب کیوں مل رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ سزا ہے اس جرم کی کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ کیا داڑھی والے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا برقع پہننے والی عورت کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا شلوار رکھنے سے اونچے کرنے والے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا اپنی شادی میں ڈھول گانے باجے نہ کرنے والے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا اپنے گھر کے اندر اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے والے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا یہ ساری تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچی؟ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہلاکت اور بربادی کا پیغام ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی شریعت کے کسی ایک چھوٹے سے مسئلے کا بھی مذاق اڑائے، اگر وہ کلمہ گو ہے، تو اللہ کی شریعت کی کسی بات کا مذاق اڑانے سے اس کی زندگی دنیا بھر کے اعمال کی برباد ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، قرآن حکیم سے اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں میں منہ موڑے رکھا تو پھر دنیا کے اندر بھی ان کے لیے سزا ہے اور آخرت کے اندر بھی سزا ہے۔ دنیا کی سزا کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو اللہ کے ذکر سے اپنا منہ موڑ لے، جس کے گھر کے اندر گانے باجے کی آواز تو آئے، رب کے کلام کی آواز نہ آئے، جس کے بچے گانے یاد کریں قرآن یاد نہ کرے، جس کے گھر میں اللہ کی کتاب نہ پڑھی جائے، نہ پڑھائی جائے، نہ سیکھی جائے، نہ سکھائی جائے، تو پھر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی دنیا کی زندگی کو اللہ فرماتا ہے میں تنگ کر دیتا ہوں۔ یہ دنیا کی سزا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں اللہ کی کتاب سے اس دنیا میں بند کی تو قیامت کے دن اللہ اسے اندھا کر کے اٹھائے گا۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، جو اس قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن سخت بھار بوجھ گناہوں کا اٹھا کر لائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہے کہ قرآن سے منہ موڑنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ناراض ہو کر اس کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں۔ وقال الرسول، قیامت کا دن ہوگا، رسول رب کے دربار میں یہ سوال کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے قیامت کے دن اے اللہ میری اس قوم نے قرآن سے منہ موڑا۔ جو قرآن سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی ہلاکت یہی ہے کہ قیامت کے دن محمد کریم اس کو اپنے پیاروں نہیں دشمنوں کی صف رکھے۔ عزت چاہتے ہو لوٹ آؤ اللہ کے کلام کی طرف، اور اگر اسی طرح کی ذلت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن سے دوری، اس دنیا کے اندر بھی ذلت اور آخرت کی ذلتیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے، زندہ رکھے، قرآن کی محبت پہ رکھے، قرآن ہمارے سینوں میں ہو، راتیں ہماری اس قرآن کی تلاوت سے مزین ہو، ہماری اولاد اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے والی ہو، اور اللہ جب موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔